اب آپ اس مبارک سلسلے کا تیسرا حلقہ سماعت فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خير لأهلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے یہ سلسلہ دروس دربارہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین جاری ہے. سب سے پہلے ہم جس بات پہ اپنے معروضات کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے شان ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ اللہ نے جتنی مخلوق انسان پیدا فرمائے ہیں تو اب ان میں مسلمان بھی ہیں، کافر بھی، ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے بھی. تو یہ ایک واضح بات ہے، مسلمہ بات ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں کہ مسلمان افضل ہیں. پھر مسلمانوں میں بھی اللہ نے مدارج ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی مدارج رکھے ہیں، لیکن سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑی عظمت اور سب سے بڑی شان جو ہے وہ انبیاء ہے.
اسی لیے ایک قرآن پاک کی آیت میں ایک ترتیب سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو پہلا درجہ جو ہے وہ انبیاء کا، اس کے بعد صدیقین، اس کے بعد شہداء کا، اس کے بعد صالحین. اور انبیاء علیہم السلام میں پھر زیادہ شان جو ہے وہ اللہ کے رسولوں کی، جیسے کہ بعض روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے 313 بھیجے. پھر تمام 313 رسولوں میں 5 پیغمبر جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں، یعنی ان کی شان پھر ان 313 میں سب سے زیادہ ہے. اور پھر ان 5 میں سے اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے زیادہ شان دی ہے وہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی ہے کہ آپ کو اللہ نے امام الانبیاء والمرسلین، آپ کو اللہ نے سید الاولین والآخرین، آپ کو اللہ نے خاتم الانبیاء والمرسلین، آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نبوت جو ہے وہ تمام عالم کے لیے. تو اس لیے ہمیں یہ بات یعنی بڑی واضح طور پہ سمجھ آئی کہ حضور کا شان مبارک جو ہے وہ تمام انبیاء سے زیادہ، جیسا کہ آپ سیرت النبی کے دروس میں سن چکے، پڑھ چکے الحمدللہ. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شان سب سے زیادہ ہے تو لازمی بات ہے کہ اللہ نے پھر آپ کے لیے جو بیویاں چنی ہیں، آپ کی جو ازواج مطہرات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی بڑا رفیع الشان بنایا ہے. کیونکہ یہ تو قاعدہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ کیا ہے کہ الطیبات للطیبین، کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں. تو جب پاک محمد مصطفیٰ ہو تو ان کی بیویوں کا کیا مقام ہو، جبکہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ اختارنی، کہ اللہ نے مجھے چن لیا. فرمایا ثم اختار لی صحابی، پھر اللہ نے میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا ہے کہ کن کو میرا ساتھی بنانا ہے. اور فرمایا ان میں سے وجعلہم اصحاری و انصاری، میرے ان صحابہ میں سے بعض کو تو میرا دوست بنایا اور بعض کو میرا رشتہ دار بھی بنا دیا. کہ بعض لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکیاں لی اور بعض کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں دی. اس لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ جب اللہ نے اپنے نبی کو چن لیا اور نبی کے صحابہ کو بھی چن لیا ہے، آپ کے ساتھیوں کو بھی چن لیا ہے، آپ کی قرابت داری کو بھی چن لیا ہے، تو لازمی بات ہے کہ پھر آپ کی ازواج مطہرات کو بھی اللہ نے چن لیا. اسی طرح ایک روایت مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے وہ بیوی عطا فرما جو دنیا میں بھی اور پھر جنت میں بھی میری بیوی ہے. یعنی یہ بات کو سمجھیں کیا مانا. مثلا ایک آدمی ہے، اس کی بیوی ہے، اس نے طلاق دے دی. طلاق دینے کے بعد اس عورت نے دوسرے خاوند سے شادی کر دی، تو صاف بات ہے کہ جنت میں تو وہ اس کے ساتھ جائے گی جس کے نکاح میں فوت ہوگی، پہلے خاوند کے پاس تو نہیں آئے گی، کیونکہ اس سے نکاح تو ختم ہو گیا، طلاق ہو گئی. اسی طرح اگر کوئی عورت ہے، اس نے شادی کی اور اس کا خاوند مر گیا، وہ بیوہ ہو گئی، بیوہ ہونے کے بعد اس نے دوسری شادی کر دی، تو لازمی بات ہے کہ اب جس کے نکاح میں وہ فوت ہوگی اسی کی بیوی بن کے اٹھے گی قیامت میں. جب اسی کی بیوی بن کے اٹھے گی تو معنی یہ ہے کہ پہلے شوہر کے ساتھ تو نہیں ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ
مجھے ایسی بیویاں ہوں کہ میں جہاں بھی شادی کروں لیکن وہ بیوی جو ہے محض میری دنیا تک صحبت محدود نہ ہو بلکہ وہ جنت میں بھی میری تھی۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میرا اللہ جن کو میں اپنی بیٹیاں دوں وہ بھی جنتی ہوں، یعنی ایسا نہ ہو کہ میں چونکہ پہلے دور میں تو پابندی نہیں تھی، آپ کافر سے بھی رشتہ کر سکتے تھے، یہ تو بعد میں پابندی آ گئی کہ آپ کافروں اور مشرکوں سے رشتہ نہیں کر سکتے۔ البتہ اہل کتاب سے کر سکتے ہیں، یعنی ان کی لڑکیاں لے سکتے ہیں لیکن ان کو لڑکی دے نہیں سکتے۔ لڑکیاں لینے میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان پہ کوئی جبر ہے، یہ تو بد دماغ لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ ہر بات میں وہ کیڑے نکالتے ہیں، ہر بات کے اندر وہ ایک بات سے بات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہ دیکھو جی یہ مذہب اسلام کیسا مذہب ہے کہ ہماری لڑکیاں لے تو سکتا ہے لیکن ہمیں لڑکیاں نہیں دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں جی اس مذہب کے اندر کیسی نعوذ باللہ ایک ذاتی خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اہل کتاب کو تو اسلام نے دعوت دی کہ تعالوا الی کلمۃ، آؤ ہم اتفاق کریں کلمہ توحید پہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شرف دیا کہ چونکہ وہ اللہ کا نام لیتے ہیں ان کا ذبیحہ بھی حلال۔ اللہ نے ان کی بیٹیوں کو اس لیے حلال کیا کہ عورت جو ہے وہ خامد کے تسلط میں ہوتی ہے۔ اگر آدمی ہم اپنی لڑکی کسی یہودی یا نصرانی کو دے دیں گے وہ اس کے تسلط میں ہوگی، وہاں دین بدل جانے کا خوف۔ اسی لیے آپ تو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو معلومات بھی ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اخبارات بھی آپ دیکھتے ہیں، حالات حاضرہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں جنہوں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جب ہندوؤں سے عشق کر کے شادی کر لی تو مذہب ختم ہو گیا، پھر وہ عائشہ نہیں رہی، وہ آشا بن گئی یا اوشا بن گئی۔ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں اور بڑی نامور لڑکیاں آپ کے انڈیا میں، بڑی نامور یعنی شوبز کی لڑکیاں بھی جو مسلمان تھیں لیکن شادیاں ہندوؤں سے ہو گئی۔ اچھا بعض ہندو لڑکیاں ہیں جن کی شادی مسلمانوں سے ہو گئی تو اسی میں رنگ گئی، اصولی سی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں عصبیت نہیں ہے، وہاں تعصب نہیں ہے، مقصد یہ تھا کہ دین اسلام دین حق ہے، باقی ادیان جو ہیں اب ادیان باطلہ ہیں، تو اگر ہم اپنی لڑکی کو کسی ادیان باطلہ کے آدمی کو دے دیں گے تو لازمی بات ہے کہ وہ اس کے تأثر میں آنے کے بعد اپنے دین کو چھوڑ بیٹھے گی، اپنے اس دین اسلام کو بھول جائے گی، وہاں اس کو معاشرہ ہی نہیں ملے گا، اس کو گھرانہ ہی نہیں ملے گا اسلام کا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور پاک نے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں جہاں شادی کروں وہ بیوی میری دنیا میں صرف بیوی نہ ہو بلکہ جنت میں بھی میری بیوی ہو، اور میں اذا ازوج بناتی، میں اگر اپنی لڑکیاں دوں تو وہ بھی ان لوگوں کے گھر میں جائیں جو جنتی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی عمرو بن عاص کے گھر میں تھی، وہ کافر تھے جب نکاح ہوا لیکن اللہ نے ان کو بھی اسلام نصیب کر دیا۔ اچھا عتبہ کے گھر میں عتبہ کے گھر میں حضور کی بیٹیاں تھیں، وہ بھی کافر تھے لیکن انہوں نے طلاق دے دی رخصتی سے پہلے۔ پھر وہ دونوں جو ہیں اللہ کی شان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیویاں بنی اور سیدہ فاطمہ حضرت علی کے گھر میں آئی۔ تو لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو ہیں اب وہ کون بنیں گے؟ سیدنا علی وہ بھی جنتی، سیدنا عثمان وہ بھی جنتی، اسی طرح عمرو بن عاص وہ بھی جنتی چونکہ وہ بھی اسلام لے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی تعریف فرمائی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو کہ میرے داماد نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، جب جنگ بدر میں آئے تو حضور نے ان سے فرمایا تھا کہ دیکھو تم کچھ نہ کرو تو کم از کم میری بیٹی کو تو بھیج دو مدینہ ہجرت میں۔ اور نے کہا یا رسول اللہ میں بھیج دوں گا، تو باوجود اس کے کہ مکے کے سارے کافروں نے زور لگا دیا کہ تم مت بھیجو، لیکن اس نے وعدہ پورا کیا۔ اسی طرح عمرو بن عاص کو سارے اہل مکہ نے جب آپ کا رشتہ ہوا تمام اہل مکہ نے جا کے زور لگایا کہ طلق بنت رسول اللہ، حضور کی بیٹی کو طلاق دے دو اور کسی سردار کی بیٹی کے ہاتھ رکھو، ہم وہ بیٹی آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔
اس نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا. کوئی شریف انسان، کوئی باضمیر انسان، کوئی خوددار انسان کبھی کسی سے لڑکی کی بات کر کے نکاح کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دے، یہ کوئی شرافت جو ہے وہ میری گوارا نہیں کر سکتا. تو اس نے اپنی بات پہ قائم رہا، اس رشتے کو قائم رکھا، حضور کے ساتھ وعدے کو پورا کیا. اللہ نے اس کو بھی اسلام نصیب کر دیا، وہی نکاح قائم رہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا جو تھی وہ بھی پوری ہوئی. اب اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت دو عالم کی بیویوں کو کتنی بڑا مقام دیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ اللہ کا نبی کا مقام جو ہے وہ انسانوں کے لیے ان کو اپنی جان سے، اپنے نفس سے بھی زیادہ اونچا ہو، زیادہ پیارا ہو. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ساری دنیا سے زیادہ پیارا حضرت محمد مصطفیٰ، یعنی میں تمہیں تمہارے والدین سے، تمہاری اولاد سے، تمہاری جان سے، تمہارے مال سے سب سے زیادہ محبوب جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ ہم کتنے گئے گزرے مسلمان ہیں. اب تو ہم یعنی گویا کہ اللہ ہدایت دے ہم سب کو، یعنی ہم نام کے مسلمان رہ گئے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب کسی نے حضور کی شان میں گستاخی کی تو بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، عورت ہے، مرد ہے، کسی جماعت کا ہے، کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، سب سراپا احتجاج بن کے کھڑے ہیں، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی ہو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاپے میں اولاد عطا فرماتے ہیں، تو وہ اولاد اس کو کتنی بڑی کمزوری ہوتی ہے، کتنی پیاری ہوتی ہے. لیکن اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑی بات ہے نا، آپ کی حدیث کی کتاب کو ایسے پھینک دے تو فوراً باپ تھپڑ مارتا کہ وہ حضور کی محبت جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے کہ بھئی اب تم نے حضور کی حدیث کو پھینکا ہے، تم نے حدیث رسول کو پھینکا ہے، تم نے ایسی بات کی ہے. فوراً باپ کو یہ بات بھی بھول جاتی ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، بڑھاپے میں ملا ہے، مجھے بڑا عزیز ہے. نہیں، جب حضور کی بات آ گئی تو بیٹا بھی قربان، اولاد بھی قربان، بچے بھی قربان. اب اللہ نے یہ مقام دیا حضور کو، اور آگے کتنا بڑا مقام، اتنی بات ہی کافی تھی نا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، لیکن آگے فرمایا وازواجہ امہاتہم. آگے اللہ پاک نے پھر بیان کر دیا کہ صرف یہ نہیں کہ نبی پاک تم سے سب سے زیادہ پیارے اور تمہارے لیے روحانی باپ کا درجہ رکھتے ہیں، صرف یہ بات نہیں، ازواجہ امہاتہم، ان کی بیویاں جو ہیں وہ بھی تمہاری مائیں ہیں. ان کی بیویاں جو ہیں یعنی حضور کی ازواج جو ہیں پوری امتوں اور مومنین کی مائیں. ازواجہ امہاتہم، اب چونکہ پہلے لفظ تھا نا، یاد رکھیں النبی اولا بالمؤمنین، مومنین کا. آگے لفظ آیا ازواجہ امہاتہم، ان کی بیویاں مائیں ہیں مردوں کی. تو کن مردوں کی؟ مومنین کی. جو کافر ہیں ان کے لیے کیا مائیں ہیں؟ وہ تو ایمان ہی نہیں رکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اسی میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہاں علماء کے دو قول ہیں. بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ حضور کی بیویاں جیسے مردوں کی مائیں ہیں، مومنہ عورتوں کی بھی مائیں ہیں، یعنی جیسے ہماری مائیں ہیں اسی طرح عورتوں کی بھی مائیں. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہ، حضور کی بیویاں جو ہیں وہ مردوں کی مائیں تو ہیں لیکن عورتوں کی نہیں. اس لیے کہ قرآن پاک کا جو صیغہ ہے، قرآن پاک کے جو الفاظ، اور ایک روایت بھی آتی ہے، حسن مسروق نے روایت کی ہے بی بی عائشہ سے کہ بی بی عائشہ کی خدمت میں ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ یا امہات المؤمنین، آپ نے فرمایا لست انا امک، آپ نے فرمایا میں تمہاری ماں تو نہیں ہوں، میں تو تمہارے مردوں کی ماں ہوں، تم کیسے مجھے ماں کہہ رہی ہو؟ تو میں تمہاری ماں نہیں ہوں بلکہ تمہارے مردوں کی ماں ہوں. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ آپ کی بیویاں جو ہیں مردوں کی مائیں ہیں. اچھا، اس میں ایک اشارہ سمجھیں کہ بھی مردوں کی تو مائیں ہوں لیکن عورتوں کی مائیں نہ ہوں، کیوں؟
کہ اگر ہم یعنی حضور کی بیویاں امہات المؤمنین، ایک تو یاد رکھیں اللہ نے ان کو کیا فرمایا ہے کہ وہ مومنین کی مائیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا امہات الامت کہ وہ امت کی مائیں ہیں، آپ نے یہ نہیں فرمایا، یعنی حضور کی امت کی مائیں نہیں ہیں، کیونکہ امت میں تو کافر بھی شامل ہے اور کوئی نبی تو ہے نہیں، سب حضور کی امت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک امت دعوت ہے اور ایک امت اجابت ہے، ایک امت ماننے والی ہے ایک نہ ماننے والی ہے، ورنہ امت تو سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اور پیغمبر ہی نہیں اور نبی ہی نہیں ہے تو اور تو کسی کی امت اب ہو ہی نہیں سکتی، قیامت تک اب جتنی امت ہے وہ ساری حضور کی امت ہے، لیکن فرق یہ ہوگا کہ ایک فرما بردار ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، جنہوں نے حضور کی نبوت و رسالت کا اقرار کر لیا، اور کچھ امت نافرمان ہے جنہوں نے آپ کی نبوت و رسالت کو نہ مانا۔ تو اللہ نے فرمایا امہات المومنین ہیں، امہات الامہ نہیں فرمایا، یاد ایک تو ساری امت کی مائیں نہیں، ایک مردوں کی مائیں ہیں یعنی عورتوں کی مائیں نہیں، تو اس میں حکمت کیا تھی؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حضور کی بیویاں امت کے مومنوں کی مائیں ہیں باعتبار تعظیم کے، باعتبار تشریف کے، باعتبار تکریم کے، کہ ہم ان کو شرف، ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کی عظمت، کیوں مائیں ہیں ہم ان کی تکریم کریں گے۔ اچھا پھر ایک ماں تو وہ ہے جس نے ہمیں جنم دیا ہے، اور ایک ماں وہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے، بات کو سمجھیں، اللہ کا فرمان جو ہے وہ تو ہماری ماؤں سے، ہمارے باپ سے، کسی کے کہنے سے کروڑ درجے بلند ہیں۔ یہی وجہ تھی نا کہ حضور کی بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب اس نے بات کی، ایک دفعہ خود حضور سے بات کی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شان ازواج ہے نا، حضور سے بات کی، کہنے لگی یا رسول اللہ جدی و جدک واحد، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا خاندان باعتبار میرا دادا اور آپ کا دادا آگے جا کے مل جاتے ہیں، ایک ہیں، یعنی میں آپ کے نسب سے ہوں، آپ کے خاندان سے ہوں، اور کوئی بیوی جو ہے وہ آپ کے کسی دادے سے نہیں ملتی، لیکن یہ میری شان ہے کہ جدی و جدو کا واحد، اور دوسرا میری شان ہے کہ جتنی آپ کی بیویاں ہیں ان کو بھائیوں نے، باپ نے، اولیاء الامور نے آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ ایک میری شان ہے کہ ان اللہ زوجنی من فوق العرش، اللہ نے عرش سے میرے نکاح کا فیصلہ کیا، تو یہ بھی میری شان ہے کہ میرا نکاح جو ہے وہ اللہ نے کیا۔ تو اس لیے جس بات میں اللہ فرما دے، تو اسی لیے جب عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو گئے، جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حبر من احبار الیہود، اور بعض علماء تو انہیں حافظ التورات کا لقب بھی دیتے ہیں، اللہ اعلم۔ تو بہرحال جب وہ مسلمان ہو گئے تو سیدنا عمر امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام اب تو تم مسلمان ہو، ہمارے بھائی ہو، صحابی ہو الحمدللہ، لیکن اسلام لانے سے پہلے تم یہ بتاؤ کہ بحیثیت ایک تورات کے عالم کے، بحیثیت ایک یہودی عالم کے، تم یہ جانتے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ سچے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، تو یہ بات تم جانتے تھے؟ اس نے کہا حضرت عمر سے بڑی پیاری بات کی، کہا نشکو فی ابنائنا، کہا عمر کیا پوچھتے ہو، ہمیں اپنے اولاد میں، اپنے بیٹے میں تو شک ہو سکتا ہے، محمد مصطفیٰ میں تو شک کوئی نہیں تھا، حضور کی شان میں تو کوئی شک نہیں تھا، ہمیں بیٹے میں شک ہو سکتا ہے، کیا بانا؟ بھئی بانا یہ ہے کہ ایک عورت ہے نا بیوی، وہ کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ خیانت نہیں کی، گناہ نہیں کیا، یہ واقعی آپ کا بیٹا ہے، ورنہ آپ کے اس صبر کو، اس درخت کو کسی اور نے پانی نہیں لگایا ہے، یہ محفوظ ہے بالکل امانت و عفت کے ساتھ، آپ کا بیٹا ہے خالص، اس میں نے کوئی خیر، تو ایک عورت کی گواہی ہے، تو عورت کی گواہی تو جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، دھوکہ بھی دے سکتی ہے عورت، دشمنی بھی کر سکتی ہے عورت، غلطی بھی کر سکتی ہے، اپنی غلطی پہ پردہ بھی ڈال سکتی۔ اس نے کہا اولاد کے بارے میں تو ہمارے پاس صرف بیوی کی گواہی ہے، اور محمد مصطفیٰ کے بارے میں تو اللہ گواہ ہے کہ اللہ نے گواہی دی ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ ہے، تو حضور میں کیسے شک ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ، اسی لیے قرآن کہتا ہے نا
یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو آپ کو پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ آپ سچے رسول ہیں، لیکن ان کے دل میں حسد آ گیا، بغض آ گیا، جس سے وہ انکار کر بیٹھے۔ تو اب جناب سمجھیں کہ آپ کی بیویاں امہات المومنین ہیں، کیا مانا؟ بطور شرف، کیا مانا؟ اب باقی احکام مرتب نہیں ہوں گے کہ حضور کی بیویاں چونکہ ہماری ماں ہے لہذا ماں سے پردہ نہیں ہوتا، حضور کی بیویاں ہماری ماں ہیں لہذا ہم بیٹے بن گئے تو محرم ہیں، وہ ہمارے ساتھ سفر پہ بھی جا سکتی ہیں، حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں لہذا ماں کی جائیداد کے ہم وارث بن سکتے ہیں، یا مائیں اپنی اولاد کی جائیداد کی وارث بن سکتی ہیں، نہ باقی احکام جاری نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ مائیں ہیں بے اعتبار تعظیم کے، وہ مائیں ہیں بے اعتبار شرف کے، مائیں ہیں بے اعتبار تکریم کے، لیکن باقی احکام جاری نہیں ہوں گے کہ کوئی کہے کہ میری ماں ہے لہذا پردہ کس بات کا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضور صحابہ کو بنانا کرتے، حضور حضرت انس بن مالک کو بنانا کرتے کہ اب آیت حجاب آ گئی ہے، اب کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ تمام صحابہ آ کے حضور کی بیویوں سے جب مسئلہ پوچھتے، درمیان میں پردہ ہوتا اور پردے کے ادھر بیٹھ کے سوال کرتے اور بیویاں اندر سے جواب دیتی، تو مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا۔ اچھا، یہ حکمت تھی کہ اگر وہ مرد کی بھی ماں ہوتی، عورت کی بھی مائیں ہوتی تو بالکل پھر شاید ان کا حکم وہی ہو جاتا جو نسبی ماں کا حکم تھا، لیکن اللہ نے فرمایا یہ تو تکریم کے لیے ہے، عزت کے لیے ہے، شان کے لیے ہے کہ جیسے میرا نبی تمہارے لیے روحانی باپ ہے، اسی طرح ان کی بیویاں جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے ماؤں کا حکم رکھتی ہیں۔ تو یہ شان جو اللہ نے دیا ہے یہ بھی ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو ملا ہے، اور یہ بڑی معمولی سی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے قیامت تک کروڑوں ہوں گے، وہ سب کی مائیں ہیں اور سب کے لیے واجب الاحترام ہیں، واجب التکریم ہیں، واجب التعظیم ہیں، اور بلکہ تکریم و تعظیم۔ اچھا، اب دوسری بات دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ خبردار میرے نبی کو تکلیف نہ دینا، ایذا نہ پہنچانا۔ کیوں؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، ایذا کیا مانا؟ یعنی اللہ کی نافرمانی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو، یہ ایذا ہے کہ حضور کی امت ہونے کے بعد حضور کا کہنا نہ مانو، یہ ایذا۔ دیکھیں نا، آپ کا بیٹا ہو، آپ اس کو کوئی کام کہیں اور وہ نہ مانے، آپ کو کتنی تکلیف ہوگی، آپ کو کتنی رنج ہوگا کہ یار میرا بیٹا ہو کر، میری اولاد ہو کر، اور میں بات بھی اس کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں، یہ پھر بھی نہیں مانتا ہے۔ تو آدمی، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ کتنے بڑے بڑے کڑیل جوان تھے لیکن اولاد کی نافرمانی سے کمر ٹوٹ گئی، گردنیں جھک گئی، شرمسار ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے کہ اولاد نے رسوا کر دیا، اب تو ہم باہر نکلنے کے قابل نہیں۔ اولاد اگر نالائق ہو تو عذاب ہے نہیں، اولاد اگر شرم ہو تو اپنے والدین کے نام کو بڑھانے والی ہو جاتی کہ فلاں کا بیٹا ہے جی، یہ فلاں کا بیٹا ہے جی، یہ فلاں کا بیٹا ہے جی، اور والدین فخر کر کے کہتے ہیں جی میرا بیٹا ماشاء اللہ اس نے تو جناب پی ایچ ڈی کیا ہے، میرا بیٹا ماشاء اللہ جی پروفیسر ہے، میرا بیٹا ماشاء اللہ جی ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا جی فلاں افسر ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بیٹا نالائق ہو تو باپ بتاتے ہوئے شرماتا ہے کہ میں کیا کہوں کہ میرا بیٹا کیا ہے اور وہ کیا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں ایذا دینا۔ اب حضور کی شان میں گستاخی کی خاک شاف جیسے ایذا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی کو ایذا پہنچانا۔ اللہ نے فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت ہے، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت ہے، اور ان کے لیے ہم نے بڑا عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے۔ وہ جب آئیں گے، جب قیامت میں آئیں گے، دار آخرت میں آئیں گے تو پھر ہم ان سے بدلہ لیں گے کہ تم نے کیسے میرے مدنی پاک کو ایذا پہنچایا۔ اسی لیے حضور نے ایک حدیث میں بھی فرمایا
فرمایا کہ میرے صحابہ کو کبھی برا نہ کہا کرو، میرے صحابہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، من آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے محمد مصطفیٰ کو ایذا پہنچائی، جو میرے صحابہ ہیں وہ دیکھیں نا، آپ کے دوست کو کوئی گالی دے تو آپ پھڑک اٹھتے ہیں، اب کہتے ہیں یار کمال ہے، میں کو بے غیرت ہوں، اپنے دوست کے بارے میں بے عزتی ہوتی رہے، میں سنتا رہوں بیٹھا رہوں، کیسے ہو سکتا؟ تو جو حضور کے دوست ہیں تو حضور کو کتنی تکلیف ہوگی جب ان کی شان میں ہم کوئی بے ادبی کریں۔ اس لیے فرمایا کہ من آذاہم فقد آذانی، اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی، اور فرمایا ومن آذانی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی فقد آذ اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ اسی لیے اللہ نے یہاں بھی مقدم فرما دیا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ورنہ آپ بندے کی کیا طاقت ہے کہ اللہ کو ایذا پہنچائے؟ تو یہ رسول کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میرے رسول کو جو تم تکلیف پہنچاؤ گے یہ دراصل اللہ کو تکلیف پہنچا ہے، چونکہ وہ تو میرا رسول ہے، اس کو تو میں نے بھیجا ہے، اس کے سر پہ تاج رسالت و نبوت کو میں نے رکھا۔ تو یہ اسی طرح ایذا کا معنی ہوتا ہے نافرمانی، ایذا کا معنی ہوتا ہے حضور کے اقوال کو چھوڑ دینا، ایذا کا معنی ہوتا ہے حضور کے اعمال کو چھوڑ دینا، ایذا کا معنی ہوتا ہے حضور کی سیرت و صورت سے نفرت کرنا، نعوذ باللہ، یہ سب ایذا میں آتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن اب جو بات میں نے عرض کرنی تھی اس کو دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کو کی بیویوں سے نکاح نہ کرنا، یعنی اصل بات سمجھنے کی کوشش، پہلے تو فرمایا کہ خبردار میرے نبی کو ایذا نہ دینا، میرے نبی کو ایذا نہ پہنچانا۔ اس آیت کے فوراً بعد اسی آیت میں آگے فرما دیا کہ میرے نبی کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح نہ کرنا، خبردار نکاح نہ کرنا۔ تو اس لیے مفسرین نے استنباط کیا ہے، مفسرین نے یہاں سے مسئلہ سمجھا ہے، انہوں نے کہا معنی یہ ہے کہ حضور کو ایذا پہنچانے کی جتنی قسمیں ہو سکتی تھی نا، ان میں سب سے شدید یہ ہے کہ کوئی حضور کی بیوی کی توہین کرے، حضور کی ازواج مطہرات کی توہین کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ اللہ نے ایذائے رسول کے فوراً بعد اس بات کو سامنے رکھا ہے کہ خبردار میرے نبی کی وفات کے بعد میرے نبی کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ جو زوجہ محمد مصطفیٰ ہے، جو بستر نبی پہ لیٹی ہے، وہ تمہارے گھر میں آ جائے، وہ تمہاری بیوی کہلائے، وہ تمہارے تابع ہو جائے، اتنا ایذا پہنچاتے ہو رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اور یہ معمولی بات نہیں، دیکھیں نا بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو، اس کا وہ فوت ہو جائے تو اس کی بیوی کو حق ہے جہاں چاہے نکاح کر لے، جہاں چاہے شادی کر لے۔ اچھا، اسی طرح بہت بڑا مقام ہے صحابہ کا، بہت بڑا مقام ہے خلفائے راشدین کا، لیکن اگر وہ مر جائیں، فوت ہو جائیں تو ان کی بیویوں سے دوسرا شادی کر سکتا ہے۔ یہ شان صرف پیغمبر کی ہے، یہ شان صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ اور یہ نکاح کرنا جو ہے ایذائے رسول میں شامل ہے کہ گویا حضور کو تکلیف پہنچا رہا ہے، حضور کو ایذا دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا شان دیا ہے ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ دو اعزاز اللہ نے قرآن میں دیے، ایک تو دیا کہ ازواجہ امہاتہم، اور دوسرا یہ دیا کہ میرے نبی کو ایذا نہ پہنچانا، اور ایذا کی سب سے شدید قسم کیا ہے کہ میرے نبی کے بعد میرے نبی کی بیویوں سے کبھی شادی نہ کرنا، کبھی نکاح نہ کرنا، ورنہ یہ سب سے زیادہ عذاب ہے اور سب سے زیادہ ایذا ہے۔ یہ دو اعزاز دیے اللہ نے ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد جناب اب دیکھیں کہ تیسرا اعزاز بخشا، فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ یہ کتنا بڑا احساس ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاک نبی کی بیویوں تم کوئی عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہو،
لستن کا احد من النساء، یعنی ساری کائنات کی جو عورتیں ہیں تم ان جیسی نہیں ہو، تمہارا شان بہت بلند ہے۔ النساء میں سب عورتیں آ گئی، اور جب نفی ہونا عہد کے ساتھ تو بات مثلا آپ کہیں کہ ما فی البیت احد، گھر میں کوئی نہیں، یہ نفی کمال ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کی صفت آئی ہے نا احد، اللہ کی صفت آئی ہے نا احد، ورنہ اللہ کی صفت واحد بھی تو آئی ہے، الہکم الہ واحد، لیکن یہاں پر میں قل هو اللہ احد، تو احد کے ساتھ جو نفی ہوگی وہ بالکل نفی کمال کی ہوگی، اس سے زیادہ نفی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کی بیویاں یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، احد یہ نہیں کہا واحد من النساء، فرمایا احد من النساء، تو النساء میں جو عموم تھا اس میں، اور اس کے بعد پھر اگلے ہدایات ہیں، تو یہ بھی اللہ نے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم جیسی کوئی عورت نہیں ہے، تم اللہ کے نبی کی بیویاں ہو، تمہاری شان ہی نرالی ہے، تمہارا مقام ہی نرالا ہے، تمہاری عظمت ہی نرالی ہے، تمہارا مقام عظمت اتنا بڑا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے دیکھیں کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اچھا دیکھیں خدا کی شان دیکھیں، اب اسی سے ازواج کی شان کو سمجھنے، کسی جگہ فرماتے ہیں لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھر میں کبھی بغیر اذن کے داخل نہ ہو، وہاں گھروں کی نسبت نبی کی طرف کی، بیوتن نبی، اور یہاں اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تمہارے بیویاں تمہارے گھروں میں جو پڑھا جاتا ہے، یعنی وہاں بیت کی نسبت نبی کی طرف، یہاں بیوت کی نسبت جو ہے ازواج محمد مصطفیٰ کی طرف، فی بیوتکن، بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے گھر اللہ کے نبی کے تھے، پھر اللہ نے ہر بیوی کو وہ گھر اپنی زندگی میں ملک کر دیا، اس لیے اب وہ بیویوں کے گھر ہو گئے۔ اور بعض نے فرمایا نا یہ بھی شان بیان کرنے کی بات ہے کہ تم دونوں کا گھر ہے، وہ گھر نبی کا ہے، وہ گھر بیویوں کا ہے، کبھی نبی کی طرف نسبت کبھی بیویوں کی طرف نسبت، یعنی ان کو نبی کے برابر لا رہے ہیں، اس لیے یہ شان جو ہے یہ بھی ازواج مطہرات کو ملا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ لفظ ازواج، زوج کا لفظ جو ہے یہ بھی ازواج نبی کے لیے آیا ہے اور کسی کے لیے نہیں آیا، یعنی تمام پیغمبروں کی بیویوں کا ذکر ہے، وامرأۃ لوط، امرأۃ نوح، امرأۃ فرعون، لیکن یہ شان اگر ملا ہے کہ جو تقابل ہے، تماثل ہے، تشاکل ہے، تحابب ہے، توادد ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی بیویوں میں ہے، اور کسی کو وہ مقام نہیں ملا ہے، تو یہ عظمت اور یہ شان بھی اگر ملا ہے تو وہ ازواج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اچھا اس کے بعد دیکھو جی علماء نے فرمایا جیسے حضور نے دعا کی کہ اللہ میں جس سے شادی کروں وہ میری جنت میں بیوی ہو، علماء نے فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بیویاں جن سے بھی حضور کا رشتہ ہوا یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، کیوں قرآن کہتا ہے انا احللنا لک ازواجک، ہم نے تیرے لیے تیری بیویوں کو حلال کیا، تو معنی یہ ہے کہ سارا حکم جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے لیے ان بیویوں کو چن لیا۔ اچھا اس کے بعد پھر آیت تخییر آئی، اللہ نے خیار دیا بیویوں کو کہ دنیا چنتی ہو یا آخرت۔ اللہ نے فرمایا تھا آپ سابقہ درس میں وہ آیت مبارک سن چکے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن
اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ اپنی بیویوں کو خیار دے دیں، آپ ان کو مخیر کر دیں، وہ چاہیں تو دنیا کی زندگی دنیا کی زینت اختیار کریں یا چاہیں تو آخرت اللہ کے رسول کو چن لیں۔ تو سب بیویوں نے کس کو چنا؟ اللہ کو، اللہ کے رسول۔ اچھا، آیت تخییر کے بعد پھر اللہ نے کیا حکم دے دیا تھا؟ اللہ نے فرمایا لا یحل لک من بعد، میرا مدنی اب ان بیویوں نے آپ کو چن لیا ہے، انہوں نے اللہ رسول کو چن لیا ہے، انہوں نے آخرت کی زندگانی کو چن لیا ہے، انہوں نے دنیا کی زینت کو چھوڑ دیا ہے، لہذا ہم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے بعد اب آپ کو اور کسی بیوی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت نہیں، بس ختم ہو گئی بات۔ اب ان کو ہم نے آپ کے لیے اور آپ کو ان کے لیے چن لیا ہے۔ اور یعنی یہ سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے، ورنہ دیکھیں امت کو حق ہے جب چاہے شادی کر لیں، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے لیے پابندی لگا دی کہ بس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے ان کا امتحان کر لیا، ان کی تخیر ہو گئی، ان کو خیار دے دیا گیا، لیکن تمام بیویوں نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ کو چن لیا ہے، دار آخرت کو چن لیا۔ اب ہم ان کی شان بڑھاتے ہیں، ہم ان کا اعزاز بڑھاتے ہیں کہ لا یحل لک من بعد، اب ان کے بعد آپ کے لیے کوئی بیوی حلال نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ اور نکاح بھی نہیں کر سکتے، اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی کو چھوڑ کے پھر اور بھی کر لیں، یہ بھی منع ہے۔ بس اب ان کو ہم نے گویا آپ کے لیے چن لیا ہے اور آپ کو ہم نے ان کے لیے چن لیا ہے۔ اسی لیے علماء نے اس آیت سے بھی استدلال کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اب دیکھیں علماء نے کیسے استنباط کیا، بڑا عجیب استنباط۔ انہوں نے فرمایا کہ سابقہ آیات میں اسی صورت الاحزاب میں آپ نے پڑھا تھا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، وَرَسُولَهُ، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کی زندگی کو چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عظیما، اللہ نے آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا۔ وہاں اجر عظیم تھا، اور یہاں اسی ضمن میں اللہ نے فرمایا کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، اللہ نے فرمایا کہ اس کے بعد مومن مرد، مومن عورتیں، عبادت گزار مرد، عبادت گزار عورتیں، سچے مرد، سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، اللہ کے راستے میں لٹانے والے مرد، اللہ کے راستے میں لٹانے والی عورتیں، اللہ کے راستے میں روزہ رکھنے والے مرد، اپنے آپ کو روکنے والے مرد اور روکنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے بخشش اور اجر بڑا، پہلے کیا کہا تھا؟ اجرا عظیما۔ وہاں بھی حضور کی بیویوں کو کہا گیا کہ ان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ یہاں ساری صفتیں بیان کرنے کے بعد تو معلوم ہوا کہ یہ ساری صفتیں جو اللہ نے یہاں لکھی ہیں کہ وہ مومنہ بھی ہیں، قانتہ بھی ہیں، صائمہ بھی ہیں، حافظہ بھی ہیں، متصدقات بھی ہیں، یہ ساری صفتیں ازواج محمد مصطفیٰ میں موجود تھیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جس آیت میں پھر استدلال عصا ربہ
ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات طائبات عابدات سائحات ثيبات وابکارا. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اسی طرح کرو تو اللہ چاہے، اللہ کے آگے کیا مشکل ہے کہ اللہ پاک حکم دے دیں اور نبی پاک تم سب کو طلاق دے دیں، تو ہم آپ کے لیے ان یبدلہ خیرا منکن، ہم آپ سے بہتر بیویاں اپنے نبی کے لیے لے آئیں. اور وہ بہتر بیویوں کی صفت کیا ہے؟ خیر منکن مسلمات، مسلمان ہوں گی، مومنات، ایمان والیاں ہوں گی. مسلم مومن کا معنی ہوتا ہے اسلام کا معنی ظاہری اعمال، ایمان کا معنی ہوتا ہے باطنی طور پر بھی اعمال. مسلمات مومنات قانتات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا. تو سیبات مانا شادی شدہ، ابکارا مانا کنواری. تو لفظ سیب پہلے ہے، کنواری بعد میں ہے. اس لیے علماء نے دلیل پکڑی کہ اگر اللہ کو اپنے نبی کے لیے ان بیویوں سے بہتر عورتیں ملتی تو اللہ بدل دیتے. معلوم ہوا کہ ان سے اور کوئی بہتر عورت ہی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے انہی کو حضور کی بیویوں میں برقرار رکھا. اور ترتیب دیکھو، سیبات و ابکارا، یعنی شادی شدہ اور کنواری. تو حضور کی پہلی بیوی شادی ہوئی ہے نبی حضرت خدیجہ، پہلے ان کے 2 نکاح ہو چکے ہیں. ابکار تو بعد میں آئی، بی بی عائشہ بکر تو بعد میں آئی ہے. تو قرآن کی یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ چونکہ یہ ساری صفتیں حضور کی بیویوں میں موجود تھیں اور اللہ نے حضور کے لیے ان کو چن لیا تھا، ان سے بہتر عورتیں روئے زمین پہ کوئی موجود نہیں تھیں. اگر موجود ہوتی تو حضور کے لیے کیا مشکل تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا مشکل تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کرا دیتے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ شان بھی ازواج کو ملا کہ لفظ زوج کا لقب بھی ازواج کو ملا، نساء نبی کا لقب بھی ازواج کو ملا، اور یہ مسلمات مومنات کی تمام صفیں بھی ازواج نبی کو ملی. اور اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما کا خطاب بھی ازواج رسول کو ملا. اور یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ خطاب بھی ازواج رسول اللہ کو ملا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم. کتنی بڑی شان ہے کہ جن کے لیے جبریل آئے اور حضور فرمائے کہ عائشہ جبریل تجھ پہ سلام کہہ رہے ہیں. یہ بات ازواج رسول کو مل سکتی ہے اور کس کو مل سکتی اور کس کے نصیب. اس لیے قرآن نے یہ اعزاز بھی حضور کی بیویوں کو دیا کہ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ محمد مصطفیٰ کی بیویاں تم غور کرو، تمہارے گھروں میں قرآن اترتا ہے، تمہارے گھروں میں وحی آتی ہے، تمہارے گھروں میں جبریل آتا ہے، تمہارے گھروں میں اللہ کے قرآن اور حکمت و دانائی کی باتیں آتی ہیں. تمہارا شان کا مقابلہ کون کر سکتا؟ اس لیے یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ بات کتنی شان کی ہوتی ہے کہ حضور اپنی بیوی کے گھر میں ہوں اور جبریل وحی لے کے آ جائے. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شان جو ہے وہ بھی صرف تمہیں ملی ہے اور کسی کو نہیں ملی کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ. اچھا، اب جناب اللہ نے ارشاد فرمایا ان آیات مبارکہ میں کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اس سے پہلے یاد رکھیں، پہلے تو کچھ اللہ نے حکم دیے ہیں. ایک حکم کیا تھا کہ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کسی سے نرم لوچدار لہجے میں بات نہ کریں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ احکام صرف حضور کی بیویوں کے لیے ہیں. یہ بات نہیں ہے.
بلکہ یہ احکام حضور کی بیویوں کے لیے ہیں، چونکہ جیسے حضور کی ذات نمونہ ہے امت کے لیے، حضور کی بیویاں بھی نمونہ ہیں قیامت تک امت کی عورتوں کے لیے۔ یعنی جیسے حضور کا ہر عمل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل جو ہے وہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، اسی طرح اللہ نے حضور کے گھر میں جو بیویاں رکھی ہیں وہ بھی تو امت کے لیے ایک نمونہ ہے۔ تو ان کو جو حکم دیے جا رہے ہیں، یہ حکم صرف حضور کی بیویوں کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ان کو مخاطب کیا گیا، ان کو اصل بنایا گیا، اور مقصود جو ہے وہ ہدایت ہے حضور کی پوری امت کی۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے لوگوں میں، اور جی پردے کا حکم حضور کی بیویوں کے لیے تھا، یہ تو سارے احکام حضور یا ایھا النبی کل ازواجک کا تو نبی کی بیویوں کے لیے حکم ہے۔ اور بھئی حضور کی بیویوں کی جو شان ہے، میاں ہماری عورتیں بھلا اس مقام کو پہنچ سکتی ہیں کہ ہم بھی پردہ کریں؟ تو یہ ایک بہت بڑی جہالت ہے۔ اس کے بارے میں تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم کوئی ابو بکر عمر ہیں کہ نماز پڑھیں؟ یہ تو ان کی شان تھی۔ ہم حضرت کو عثمان و علی ہیں کہ داڑھی رکھیں؟ یہ تو ان کے لیے تھی۔ ہم کوئی عشرہ مبشرہ ہیں کہ حلال کھائیں؟ پھر تو ساری شریعت ہی ختم ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہماری بیٹیوں کے دماغوں میں بھی ہے اور آج کل کے نوجوانوں کے ذہن میں بھی ہے کہ یہ احکام تو جی حضور کی بیویوں کے لیے تھے، ان کی شان بڑی بلند تھی تو اللہ نے ان کو حکم دیا وہ کسی سے بات نہ کریں، وہ پردے میں رہیں، وہ یہ کریں، احساس رکھیں۔ یہ بات نہیں ہے، بات کو سمجھیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ موجود ہے قرآن میں، اس کو تو نہ بھولے نا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والوں کی عورتوں کو، نساء ایمان والی عورتوں کو۔ پردے کا حکم میں صرف بیویاں ہیں یا حضور کی بیویاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں اور مومنات بھی ہیں، مومن عورتیں بھی ہیں؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی عورت اپنے آپ کو مومنین سے نکال لے تو پھر وہ شامل نہیں ہے، اس کو پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر وہ نساء المؤمنین میں رہنا چاہتی ہے تو پھر تو قرآن کا حکم ہے، نص ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے گھونگھٹ جو ہے چہرے کے اوپر نکال لیں تاکہ پردہ رہے۔ اچھا اسی طرح اب ایک یہ حکم ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑو۔ یہ نہیں ہے کہ سارا دن کبھی کلب میں اور کبھی پب میں اور کبھی ریسٹورانٹ میں اور کبھی ہوٹلوں میں اور کبھی پارٹیوں میں اور کبھی لوگ بڑے خوش ہو کے کہتے ہیں جی میری بیوی بڑی سوشل ہے، بڑی ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہے اور بڑی براڈ مائنڈ۔ ماشاءاللہ جی بڑی بات ہے واقعی۔ ہم لوگ تو خیر تنگ نظر ہیں نا، ویسے ہی ملا لوگ ہیں، ملا تو ویسے ہی تنگ نظر ہوتے ہیں نا بابا، وہ ابھی تک وہی پرانی باتیں کرتے ہیں۔ ہم کریں کیا، ابھی قرآن بھی تو پرانا ہو گیا، کعبہ بھی پرانا ہو گیا، تو کوئی نئی بات لے آؤ تو ہم بھی نئے ہو جائیں۔ ہم تو بھائی ملا ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی لوگ چاند پہ پہنچ گئے، مولوی ہمیں پیچھے لے جا رہے ہیں، تو ہم کہاں لے جائیں؟ نہ کعبۃ اللہ نیا ہے، اس کو 4000 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، تو ہمارا تو کعبہ بھی پرانا ہو گیا۔ قرآن شریف کو اترے ہوئے بھی 1427 سال ہو گئے، لہٰذا قرآن بھی پرانا ہو گیا۔ دین اسلام کو آئے ہوئے بھی مدتیں گزر گئی، تو ہم نے تو اپنے اس چیز کو نہیں چھوڑنا ہے، اس اصل کو نہیں چھوڑنا ہے۔ تم چاند پہ پہنچو، بشتری پہ پہنچو، عطارد پہ پہنچو، لیکن ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی سلسلے سے جڑے رہیں جو لائے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے پہلا اللہ نے کیا حکم دیا عورت کو کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اگر نبی کی پاک بی بی یعنی جو پاک ہیں، جو ازواج ہیں، جو طیبات ہیں، جو طاہرات ہیں، جو صائمات ہیں، جو متصدقات ہیں،
جو زوج رسول ہیں اتنی پاک ہیں، اور مدینہ پاک ہے، زمانہ پاک ہے، مکان پاک ہے، وہ شہر پاک ہے، اس میں اللہ کہتا ہے عورت گھر سے باہر نہ نکلے۔ یعنی آپ اندازہ کریں یہ حکم کہاں آیا؟ مدینے میں۔ تو مدینہ منورہ کا کوئی مقابلہ ہمارا اور کوئی شہر کر سکتا ہے؟ امام مالک تو فرماتے ہیں کہ مدینہ مکے سے بھی افضل ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا تو یہ عقیدہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ مکے سے بھی افضل ہے۔ تو ان سے پوچھا کہ حضرت مکے سے کیسے افضل ہو سکتا ہے؟ انہوں نے فرمایا بھائی یہ ذوق کی بات ہے، میری تحقیق یہ ہے کہ تمام دنیا کے شہر تلوار سے فتح ہوئے ہیں، مکہ بھی تلوار سے فتح ہوا ہے، لیکن مدینہ تو محمد کے پیار سے فتح ہوا ہے۔ مدینہ منورہ تو حضور کے پیار سے فتح ہوا ہے نا، یہاں تو حضور کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی۔ حضور جب آئے لوگ سڑکوں پہ کھڑے تھے استقبال کے لیے، وہ تو پہلے سے تیار کھڑے ہوئے تھے، ثنیۃ الوداع پہ آ کے کھڑے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وہ جناب گیت پڑھ رہے ہیں، بچیاں بچے بوڑھے مرد عورتیں کئی دن سے آ رہے ہیں، روز کھڑے ہیں، دیکھ دیکھ کے جب شام ہوتی ہے واپس چلے جاتے ہیں کہ حضور نہیں پہنچے۔ انہوں نے کہا تو وہ فرمایا کہ بھائی میرے نزدیک تو مدینہ افضل ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے نا جی کہ مکے کو تو حضور چھوڑ گئے، لیکن مدینے کو فرمایا مکہ کو حضور آخر چھوڑ گئے نا، بس مکے، اس میں کوئی شک نہیں، جمہور کے نزدیک مکہ افضل ہے، ثواب مکے میں زیادہ ہے، لیکن ایک بات ہے ثواب کی اور ایک ہے قرب مصطفیٰ کی۔ تو یہ تو ذوق کی بات ہے، سمجھنے والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ تو حضور کو چھوڑنا پڑا، لیکن مدینے والوں سے حضور نے فرمایا فیکم احیا و فیکم اموت، مدینے والوں میرا تم سے وعدہ ہے، اب میں زندہ بھی تمہارے ساتھ اور مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ۔ تو یہ شرف بھی مدینے کو ملا ہے۔ اب دیکھو مدینے کا شہر بھی پاک، حضور کا زمانہ بھی، فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر زمانہ کون سا ہے؟ جس میں محمد مصطفیٰ ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کے بعد یعنی صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد یعنی تابعین کا زمانہ۔ تو زمانہ بھی سب سے بہتر، مقام بھی سب سے بہتر، مدینہ بھی سب سے بہتر۔ اچھا، اور عورتیں بھی کوئی عام عورتیں نہیں، نساء النبی ازواج النبی، عورتیں بھی سب سے بہتر، اور گھرانے بھی سب سے بہتر۔ ان کو تو اللہ حکم دے کہ گھر سے باہر نہ نکلو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، پہلا پردہ یہ ہے کہ گھر میں رہو۔ اب آپ کہیں کہ نہیں جی یہ تو نبی کی بیویوں کے لیے تھا، بھائی نبی کی بیویاں تو پاک تھیں، ان کو کیا ڈر تھا؟ اگر پاک بی بی کو بھی، اگر ازواج رسول کو بھی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی عام مسلمان عورت کو کیسے اجازت ہے؟ اچھا، ایک اور انہوں نے خناس نے ان کے دماغوں میں ایک بات بٹھائی، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نا، یہ اگر ہم عورتیں باہر نہیں نکلیں گی ترقی کیسے کریں گے؟ وہ کہتے ہیں دیکھو نا جی، اب ایک مرد بیچارہ کماتا ہے، اس کو 6,000 تنخواہ ملتی، بیوی بھی اگر کمائے تو 12,000 ہو جائے گی۔ یہ تو مولوی پاگل ہیں، کہتے ہیں 6,000 پہ گزارا کرو، اب 6 پہ 2 گزارا کرو تو 3,000 ہو جائے گا۔ ان کو تو ریاضی آتی نہیں، حساب آتا نہیں، یہ تو پاگل لوگ ہیں، ان کا تو دماغ ہی خراب ہے۔ بھی جب میں بھی کماؤں گا، بیوی بھی کمائے گی، اور اللہ 2-3 لڑکیاں دے دے وہ بھی کمائیں گی، سبحان اللہ سارا گھر بھر جائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ تو جناب اس لیے یہ جب تک عورتیں کام نہیں کریں گی ترقی کیسے ہوگی؟ اچھا، ایمان سے کہیں کہ حضور کے دور میں جو ترقی ہوئی اس لیے ہوئی کہ عورتیں کام کرتی تھیں۔ یورپ جب جہالت کے گڑھوں میں گرا ہوا تھا نا، مسلمانوں کے پاس اس وقت بھی علم تھا۔ یورپ کو تو سارا علم کہاں سے گیا ہے؟ اسپانیہ سے۔ سارا علم ان کو کہاں سے ملا ہے؟ ہماری کتابوں سے۔ ساری ترقی ان کو کہاں سے ملی ہے؟ ہمارے اللہ کے قرآن سے۔ آج بھی ماشاءاللہ چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ تو جانتے ہیں آج بھی ابن سینا کو پڑھا رہے ہیں آپ کی ساری ڈاکٹری کی بنیاد کیا ہے؟ ابن سینا پہ آ کر رک جائے گی۔
تو اب یہ دیکھیں کہ بھئی 80 لاکھ مربع میل صحابہ نے فتح کر ڈالا، اس لیے کہ عورتیں کام کرتی تھیں، اس لیے ترقی کی۔ اور یا اب جناب اب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ جب سے ہم عورتوں کو میدان میں لے آئے ہم نے کتنے ملک فتح کیے؟ ٹھنڈے دل سے بڑے یہ 2 اور 2 4 کی بات، یعنی جب تک عورتیں گھروں میں تھیں، عورتیں پردے میں تھیں، عورتیں حجاب میں تھیں، عورتیں اپنے گھر کی زندگی کی ذمہ دار تھیں، مرد باہر کی زندگی کا ذمہ دار تھا، اسلام پھیلتا گیا، کفر سکڑتا گیا، مٹتا گیا، مشرکین ختم، یہودیت ختم، نصرانیت ختم، عیسائیت ختم، اور اس مقام پہ جا پہنچا ماشاءاللہ کہ اب آپ دیکھیں کہ کہاں مدینہ منورہ ہے اور کہاں چین کہاں ہے۔ آپ دیکھیں کہاں مدینہ منورہ ہے، کہاں ماورا النہر، یہ ازبکستان اور تاجکستان اور یہ سارا سمرقند و بخارا اور یہ ساری چیزیں جو ہے۔ اسی لیے ایک علامہ اقبال کی اللہ قبر پہ رحمت کرے کتنی بڑی بات کر گیا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر۔ اتنی بڑی بات کہہ گیا وہ اپنے دور میں کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اور یہ پاسبانی کہاں سے؟ نیل کے ساحل سے لے کر، کیونکہ نیل پہ کون تھا؟ عمرو بن العاص تھا، اور کاشگر بھی۔ اچھا آج بھی آپ، میں تو چونکہ ان پڑھ آدمی ہوں، میں نے پرائمری بھی نہیں پڑھی، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کبھی نقشہ چاہ کے پھیلا کے دیکھیں کہ یہ ساری اسلامی ریاستیں جو ہے نا، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ نے ایک ہار بنایا ہو حرمین کے گلے کے لیے، ایک دوسرے سے ایسے منسلک ہیں۔ روس کو افغانستان سے کیا لینا تھا؟ افغانستان میں کون سے پیسے پڑے ہوئے تھے کہ آگ لے جاتا؟ اس کو تو آنا تھا نا گرم پانیوں پہ، ورنہ اس کو وہاں کیا ملنا تھا؟ کیا پڑا ہوا تھا وہاں؟ اب ان کا دماغ خراب ہے، یہ کیا پہاڑوں کو مار کے اجاڑے؟ کیا ہے وہاں؟ مطلب یہ ہے کہ کہیں وہ چیزیں جو اس ملک میں ہیں وہ کیسے حاصل ہوں، مسلمانوں کو کیسے اس ہار سے نکالا جائے۔ تو جب تک ہم پردے میں تھے اس وقت تک تو ہم نے ترقی کی، اور جب ہماری عورتیں ماشاءاللہ باہر آ گئیں، دوپٹہ سر کے بجائے گلے میں آ گیا، اب گلے کے بجائے بھی کندھے پہ آ گیا ماشاءاللہ، تو اب کیا خیال ہے ہم نے کتنی ترقی کر لی؟ نہیں، ذرا ٹھنڈے دل سے وہی عورتیں، چلو ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں سمجھا دیں کہ جناب جب سے ہم نے آزادی حاصل کی ہے دیکھو ہم نے کتنے ملک فتح کر دیے، جب سے ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے دیکھو ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارا ایک بندہ بھی اب باہر کام کرنے کے لیے، نوکری کرنے کے لیے نہیں جاتا، چونکہ ہم دونوں کام کر رہے ہیں، تو اس لیے ہم تو کما رہے ہیں۔ تو یہ ساری بات، تو پہلا حکم کیا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد رکھنا کہ یہ حکم صرف حضور کی بیویوں کو نہیں ہے، کیوں؟ اگر یہ حکم حضور کی بیویوں کو ہے تو وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنا، یہ بھی صرف حضور کی بیویوں کو پھر حکم ہوگا کہ باقی تو نہ پڑھے نا۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بھی صرف حضور کی بیویوں کو حکم، اور کوئی زکوٰۃ نہ دے۔ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ بھی پھر ان کے لیے مخصوص ہو جائے گا اور کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ بات غلط ہے، یہ عظمت رسول ہے، لعنت 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 ہے، یہ عظمت رسول ہے، لعنت